داڑیوں والوں سے اتنے چڑتے ہیں مولوی نے کی کرنا ہے, مولوی کی کرن گے. وہ اللہ دے بندے ہو 20 سال جنگ لگی رہی ہے افغانستان چ, اتنے 78 روپے کا ڈالر, تے جنہ دے کول ایٹمی پاور ہے اتنے 280 روپے کا ڈالر. آپ اندازہ کرو. اس لیے میں نے اب کبھی نہیں سنا کہ کوئی, اب بہت کم سنا ہے کوئی مولوی صاحب یہ بھی دعا کرتے ہوں یا اللہ پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کی بہار دکھا. ہوں کہڑا دعا کرتا جی, ہوں جمہوریت کا ٹیکہ لگا کے رکھا ہوا ہے. اور حالات کیا پیدا ہو چکے ہیں, ال الیکشن نہیں ہوئے پہلے ہی میڈیا کہندا پیا فلانے نے آنا ہے, تو بھائی الیکشن کری کراندے پیو, فلانے نو لے آؤ, ساڈا 6 ارب کری ضائع کردے پیو, کوئی 6 ارب دیاں کوئی یونیورسٹیاں پاؤ, کوئی لوکاں واسطے کوئی ہسپتال بنا چھڑو. پوری قوم کو تماشبین بنا کے رکھ دی. یقین کرو اسی مذاق بن چکے ہیں, بالکل مذاق بن چکے ہیں. اس لیے جب تک ہم جاگیں گے نہیں نا, وہ کسی نے کہا تھا نا, لوگ کہتے ہیں یار ساڈے جاگن نہ کی ہوئے گا. اوے اللہ دے بندیا, وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں ڈالنے لگے تھے نا, تو ایک چڑیا چونچ میں پانی لے کے جا رہی تھی, تو اس نے کسی نے کہا تیرے پانی سے کیا بننا ہے. اس نے کہا چلو پانی سے آگ نہ بجھے, بجھانے والوں میں نام تو آ جائے گا نا. وہ نہ کچھ ہو, بجھانے والوں میں نام تو آ جائے گا نا. نظام آپ دیکھو, مجھے آپ جتنے آئے ہو, میں آپ کو تھوڑا سا نا آپ کا ذہن کھولوں. یہ یاد رکھیے گا, میں دین کا خادم ہوں, کسی بندے کو ریپریزنٹ کرنے والا نہیں. میں دین کا خادم ہوں, اور حق بیان کرنا ہر عالم کا حق ہے. اگر عالم ممبر پہ بیٹھ کے حق بیان نہ کرے, اس کو بھی ریڑھی لگانی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حق بیان کرنے کے لیے یہ منصب دیا ہے, لوگوں کی چاپلوسی کرنے کے لیے تمہیں یہ منصب نہیں دیا. اقبال نے کہا تھا نا, تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, رب تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق, جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے روح دوست, جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی, جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. ہمیں کہتے ہیں فلانا لیڈر ہے اینو پوجو, فلانا لیڈر ہے اینو پوجو. نہ, اقبال کہتا ہے تمہارا امام وہ ہے جو تجھے لیڈروں کے پیچھے نہ لگائے, بلکہ امام الانبیاء کے پیچھے لگائے ہے. صحیح مانو, جو آ کے بھائی نبی پاک کی غلامی کرو, جھوٹ نہیں بولنا, کسی کے ساتھ 2 نمبری نہیں کرنی. حضرت والا کوئی ماں بہن سامنے آ جائے, نظریں جھکا لینی ہے, پتہ لگے بغیرت نہیں ہے, نبی پاک دا غلام ہے. سمجھے. اب میں آپ کو جمہوریت بتانے لگا. مجھے بتائیں, جیڑا بندہ 10,000 روپیہ کماتا ہے وہ بھی ٹیکس دیتا ہے کہ نہیں؟ بولو سارے. یہ پٹرول کے اوپر تقریباً 70 روپے ٹیکس ہے, دیتا ہے کہ نہیں؟ لیکن قربان جائیں, اسلام کا نظام کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے جب نظام مصطفیٰ آ جاتا ہے نا, پھر غریب سے ٹیکس نہیں لیا جاتا, امیروں سے زکوٰۃ لے کے نا غریب کو دی جاتی ہے. یہ ہے اسلام کا نظام. جب اسلام کا نظام آ جاتا ہے نا, پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کی کیا حالت ہوتی ہے. بیت المال سے نا اونٹ بھاگ گیا, تو آپ پیچھے اس کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہے ہیں, تو بندہ کہنے لگا آپ امیر المومنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, تو آپ اونٹ پیچھے دوڑ دے پہ ہو. خادم کو بلاؤ, وہ پکڑ کے لائے. تاریخی جملے آپ نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا عمر سے بڑا خادم کون ہے؟ عمر سے بڑا خادم کون ہے؟ یہ تھے ہمارے اسلاف جن کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت آیا, فرمایا جڑی مزدور کی تنہا ہوگی نا, وہی ابو بکر صدیق کی ہوگی. کیوں؟ اگر مزدور کا گزارا ہو سکتا ہے, ابو بکر کا گزارا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ہمارا اصل چہرہ تھا. یہ لوگ کہتے ہیں نا ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ پھر رہا تھا. وہ تینوں ہالینڈ کا وزیر اعظم نظر آ گیا, صدیق اکبر دی گال یاد نہیں ہے؟ تینوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نظر نہیں آئی ہے؟ تجھے حضرت عثمان غنی کا دور خلافت نظر نہیں آیا؟ تجھے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت نظر نہیں آیا؟ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کا ایک قول بڑی تربیت کرتا ہے. دیکھو مولا کائنات کی شان یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی جماعت میں سے مولا کائنات سے فرمایا تھا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, تو آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, یقین کرو ہے مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ گئے گزروں کو بھی حضرت علی کے کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں نا, یاد رکھنا میری یہ بات,
حضرت علی کی آپ نے زندگی نہیں پڑھی، آپ نے صرف حضرت علی کا نام سنا ہے. کبھی زندگی پڑھ کے دیکھو، آپ کو پتہ لگے کہ علی کے ملنگ کیسے ہوتے ہیں. مولا کائنات کی شان تو یہ تھی، گھوڑے پہ ابھی دوسرا پیر سوار ہونے کے لیے رکھتے نہیں تھے، پورے قرآن کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کو نماز کی حالت کے اندر شہید کیا گیا. اب مجھے بتائیں، جس بندے کا نہ قرآن سے پورے سال کے اندر تعلق رہے، نہ نماز سے تعلق رہے، اس کو حضرت والا مولا کائنات کا ملنگ ہونے کا ٹائٹل تو نہیں نہ دینا چاہیے. علی کا ملنگ چرسی نہیں ہوتا، علی کا ملنگ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے. یاد رکھنا میرے مولا کائنات نے فرمایا، اگر کسی جگہ پہ شراب کا قطرہ گر جائے، وہاں پہ پھر پانی آئے، پھر سبزہ اگے، فرمایا وہاں پر بھی علی اپنے جانوروں کو نہیں چڑھائے گا. یہ وہ پاک لوگ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. چونکہ مجھے آتے ہوئے انہوں نے کہا جی، مجھے یہ تھا کہ ختم پاک کا پروگرام ہے، تو انہوں نے کہا جی عقیقے کا پروگرام ہے. تو میں نے کہا چلو کوئی تربیتی نشست یہ کر لیتے ہیں. عقیقہ یہ شکرانے کے طور پہ کیا جاتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں صاحب اولاد بنایا ہے. تو یہ سنت ہے. جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا. ٹھیک ہے، یہ عقیقہ بڑی اچھی چیز ہے، سنت ہے. لیکن دوستو ایک چیز، آخری جملے میری گفتگو مکمل، جو حضور نے نصاب دیا ہے نا، وہ بھی اپنی اولاد کو سکھاؤ. 2 جمعے ہو گئے ہیں، لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں حضرت اہلا جمعہ تسی پڑھانا ہے کہ بچیاں نو آکھو والدین دی عزت کرن. 2 جمعے ہو گئے. اس دفعہ تو ایک بندے نے مجھے ہاتھ پکڑ کے کہا، اس نے کہا حضرت صاحب اگلا جمعہ ایدے ہوتے تساں ضرور پڑھانا بھی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جہاں دین پڑھیا ہوئے نا، اس کے اندر کم از کم اتنی غیرت ہوتی ہے کہ میرا پیو ہے. اس کے اندر اتنی غیرت ضرور ہوتی ہے میری ماں ہے. اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ عصری تعلیم نہ دو. میں خود حضرت والا عصری تعلیم میں نے حاصل کی ہے. اسلام منع نہیں کرتا، لیکن دین کی تعلیم حضور نے جڑا نصاب دیا ہے، اگر قوم اس نصاب کے پیچھے لگ جائے، یہ بندے کے پتر بن جائے. اس قوم جیسی قوم کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے. ہمارے ملک جیسا ملک نہیں ہے. جو باہر جاتے ہیں نا پھر کہتے ہیں اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے. ویسے پاکستان گلاں کرتے ہیں، باہر جا کے پھر مجھے کل ایک بندے نے کہا، چونکہ میں یہ تھوڑے دنوں کے بعد UK جا رہا ہوں، تو ایک بندے کو میں نے کال کی تو کہتا ہے حضرت صاحب میں بیکری میں کام کرتا ہوں، تو پچھلے دنوں ایک DPO صاحب میرے ماموں کے دوست وہ آئے ہوئے تھے، وہ 3 دنوں کے بعد ہی واپس آ گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے. حضور نے نصاب کیا دیا؟ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو جتنے آئے ہو نا، سنو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ. نمبر 1 فرمایا اپنے نبی کا پیار، اپنے نبی کا. نمبر 2 فرمایا اہل بیت اطہار کا پیار. ان کو بتاؤ کہ حضور کی آل کا مقام کیا ہے. ان کو بتاؤ مولا کائنات وہ ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لحم کا لحمی جسم کا جسمی. ان کو بتاؤ بی بی پاک کا مقام کیا ہے کہ جب وہ آیا کرتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے استقبال فرمایا کرتے تھے. ان کو بتاؤ امام حسن کون ہے، امام حسین کون ہے. صرف ان کا نام لے کر یاد رکھنا، میری یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، دعوے کی حد تک رہنا ہو رہا ہے. آپ کو دیکھ کے لوگ کہیں امام حسین کا غلام ہے.